مہر کہتے ہیں جو نکاح کے وقت میں دولہا دلہن کے درمیان میں ایک معاہدہ رقم کی شکل میں یا نقد کی شکل میں، یعنی چاندی سونے کی شکل میں، دینار یا درہم کی شکل میں، بات بہت ہی ایک طرح سے جہالت پر یا کم ظرفی پر مبنی ہے کہ کوئی شخص دولہا اور شوہر اپنی بیوی کے مہر کو معاف کرنے کا ارادہ رکھے۔ ہماری قوم کا کیا مزاج ہے کہ اگر کوئی بات غلط کرتے ہیں تو اس میں غصے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی بیان کرے۔ اگر لڑکا پریشرائز کر کے لڑکی سے مہر معاف کراتا ہے تو شریعت میں مہر معاف نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ آواز دا وائس کے اس پوڈ کاسٹ دین اور دنیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں، جسے مہر کے نام سے جانا جاتا ہے یا حق مہر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں مفتی افروز عالم قاسمی، جو کہ دلی کے چیف قاضی بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب کا کہ وہ ہمارے بیچ آئے، اور اپنے آڈینس کا اور آپ کا بھی زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے میں سیدھا مدعے پر آؤں گا کہ مہر نام سب نے سنا ہوتا ہے۔ ریسنٹلی سپریم کورٹ نے بھی اس پر ایک ٹپڑی کی تھی کہ مہر جو ہے وہ مسلم سماج میں دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے اور دہیز بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے میں لوگوں کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کہ مہر ہوتا کیا ہے، آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ہمارے آڈینس کو بتائیے کہ مہر ہوتا کیا ہے۔ السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں آپ کا جو سوال ہے یہ اس وقت بہت ہی اہمیت کا حامل سوال ہے۔ حالات حاضرہ اور معاشرے کو، سماج کو سامنے رکھتے ہوئے میں اس سے قبل کہ آپ کے سوال کا جواب دوں، میں جانا چاہتا ہوں کہ نکاح جو ایک اس سے متعلق ایک جز ہے، یہ اور جز بھی جزو اعظم ہے، یہ یعنی نکاح کے واجبات اور فرائض میں سے اس کا تعلق ہے ایجاب و قبول نمبر 1، نمبر 2 گواہی کا ہونا، عادل مسلم گواہی کا ہونا، بالغ، اور تیسرا اس کا اہم جز ہے مہر۔ باقی سنتیں ہیں، خطبہ مسنونہ پڑھنا یہ سنت میں شامل ہے، اور ولیمہ کرنا یہ شامل ہے، باقی کوئی میٹھی چیز تقسیم کرنا اس وقت میں، اس خوشگوار فضا میں، یہ سنت میں شامل ہے۔ مہر جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں، وہ مہر اگر لغت میں لیں تو محبت کے معنی میں ہے، مہر و مروت، لیکن اصطلاح میں مہر کہتے ہیں جو نکاح کے وقت میں دولہا دلہن کے درمیان میں ایک معاہدہ رقم کی شکل میں یا نقد کی شکل میں، یعنی چاندی سونے کی شکل میں، دینار یا درہم کی شکل میں، جو باہر کی دنیا میں طے ہوتا ہے، دینار اور درہم باہر چلتے ہیں، یا ڈالر وغیرہ وغیرہ، اس کو مہر کہا جاتا ہے۔ اس مہر کا جو ایک معنی ہے اور مہر کی ایک تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی دولہا کی رفیق حیات بننے والی خاتون ہے، دلہن ہے، اس کے اکرام میں، اس کی تعظیم میں، اس کو قابل قدر بناتے ہوئے، اس کی عزت دیتے ہوئے یہ ایک حق طے ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں سمجھے کوئی شخص کہ یوں ہی عورت کو بس ایک ایجاب و قبول سے اس کے حوالے کر دیا، بلکہ اس کا مالیات میں حصہ روز اول سے شامل کر دیا، تاکہ اس کا جب کوئی ایسا موقع آئے تو اس کو یوں کہا جائے کہ یہ ایمرجنسی مینٹیننس کے طور پر ہے، کوئی بھی حالات ایسے پیش آئے تو جب اس کو ضرورت پیش آئے، اور یہ ایسا حق ہے کہ جو اس کے اوپر واجب الادا ہے۔ اس کے سلسلے میں اسی لیے یہ بات بہت ہی ایک طرح سے جہالت پر یا کم ظرفی پر مبنی ہے کہ کوئی شخص دولہا اور شوہر
اپنی بیوی کے مہر کو معاف کرنے کا ارادہ رکھے، جی معاف کرانے کا ارادہ جی کرے۔ آپ نے مفتی صاحب نے بہت اچھے سے یہ سمجھایا کہ مہر جو ہے وہ ایک رقم ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پیسے میں تبدیل کی جا سکتی ہو، وہ ہوتی ہے جو کہ عورت کو اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اسے ایک طریقے سے اکنامک انڈیپینڈنس دی جا سکے، اگر میں آسان الفاظ میں اس کو بیان کروں تو تو اب اس کے بعد اگلا مدعا جب یہ بات آ گئی ہے تو مدعا یہ آتا ہے کہ کتنا پیسہ، کتنی رقم آخر ہونی چاہیے جو مہر میں دی جائے یا مہر کا حصہ بنے، وہ کتنی رقم ہونی چاہیے۔ اس پر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مہر فاطمی ہی ایک اسٹینڈرڈ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی مرد کی اس سے زیادہ مالی حیثیت ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے تو اسے وہ دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا کہنا ہے؟ شریعت میں یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی کہ جو حقوق کا معاملہ ہوتا ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آزادانہ طور پر جتنا مرضی آئے اتنا رکھ لیا، اور اس میں شریعت نے رہنمائی نہ دی ہو، اسلام نے۔ تو یہاں سب سے کم مہر جو آتا ہے 10 درہم سے کم نہیں رکھ سکتے، 10 درہم۔ اگر ہندوستان میں آج کے وقت میں بات کریں تو یہ کتنا ہے؟ تقریباً 28 تولہ چاندی، 28 کے قریب بیٹھتی ہے، 28 تولہ چاندی، 34 چاندی کے قریب بیٹھتی ہے، اور اس سے کم اگر مہر رکھا گیا تو مہر قابل قبول نہیں ہوگا۔ جی باقی اس سے زیادہ میں جو نبی آخر الزماں محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی سیرت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اور آپ نے اپنی ازواج یعنی اپنی بیویوں کا جو مہر رکھا یا اپنی بیٹیوں کا، صاحبزادیوں کا، وہ ملا جلا کر 500 درہم سے کم نہیں رہا، 500 درہم تقریباً، اور 500 درہم تقریباً بیٹھتا ہے پہلے تولے کے، پرانے تولے کے مطابق پرانا وزن جو تھا 131 تولے چاندی تقریباً، جی جی اور آج وہ 153 یا 152 تولے چاندی بیٹھتی ہے جی آج کے وزن میں۔ تو اس سے کم مہر کا کوئی نظریہ یا کوئی تصور اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ مہر سنت اگر ہم لوگ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی جو میں اس وقت موقع پر بات کہوں گا، جو ہمارے علماء نے بھی، اکابرین نے بھی اس بارے میں روشنی ڈالی ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بات ہے کہ لڑکے کی شوہر کی حیثیت کے مطابق اس کو رکھا جائے۔ شوہر اگر مالدار ہے تو مالداروں والا مہر ہو، اور غریب ہے تو غریبوں والا مہر ہو، لیکن اس مقدار سے کم نہ ہو جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ آپ نے مقدار بتا دی، آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ شوہر کی حیثیت دیکھنی ہے ہمیں، مالی حیثیت، لیکن ایک اور مدعا آتا ہے، یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ یعنی کہ کون یہ فیصلہ لے گا کہ مہر اور کب لیا جائے؟ یعنی کہ کیا بالکل نکاح کے وقت لیا جائے، پہلے ہی اس پر بات کر لی جائے، اور یہ والدین کے بیچ بات ہوگی، یا دلہا دلہن کے بیچ بات ہوگی، یا دلہا اور لڑکی کے والدین کے بیچ بات ہوگی؟ تو کون یہ ایک طریقے سے کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا مہر کون کب کیسے لے گا؟ دیکھیے، لڑکے کے جو وہ ہوتے ہیں وارث یا ولی ہوتے ہیں، وہ تو والدین ہوتے ہیں۔ اگر والدین نہیں ہیں اس دنیا میں تو پھر چچا، تاؤ اور اس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ حضرات اس کے ذمہ دار اور قریبی ہوتے ہیں۔ دلہن کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ والدین ہوتے ہیں، چونکہ لڑکی اس وقت شرماتی ہے، شرمیلا موڈ ہوتا ہے اس کا، اور وہ بہت جھیپ کھاتی ہے اس وقت کوئی بات کہتے ہوئے، بلکہ اجازت بھی دیتے ہوئے اسے شرم سی آتی ہے، چاہے وہ دل سے چاہتی ہے۔ تو اس بنا پر حالانکہ طریقہ یہ ہے اصول کہ لڑکی سے اس کی رائے لینی چاہیے۔ جی، اسلام نے چونکہ لڑکی کی عزت کو بڑھانے کے لیے، اس کے مقام اور وقار کو بلند کرنے کے لیے یہ تحفہ دیا ہے، مہر تحفہ ہے، ایک انعام ہے اس کے لیے۔ تو لڑکی سے ڈسکس کرنا یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ لڑکی اپنے بارے میں اظہار خیال کرے اور اپنی چوائس رکھ سکے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے کہ لڑکی سے بھی ہم نے پوچھ لیا، یہ ہو گیا کہ کتنا مہر دینا ہے۔ مان لیجئے کچھ بھی 1 لاکھ پہ مان لیجئے بات طے ہوئی، 2 لاکھ پہ بات طے ہوئی، تو یہ جو رقم طے ہوئی ہے، اب نکاح ہو گیا ہے،
تو یہ آخر دلہے کو کب دینی ہے؟ مہر میں یہ مہر کب دیا جاتا ہے اسے لیکن بہت سارے مسکنسیپشن ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات پہ پہلے یہ مہر ادا کر دیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں بعد میں انسٹالمنٹس میں دے دیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف طلاق کے وقت دیا جاتا ہے، جو کہ ایک عام رائے ہے اگر دیکھا جائے. کم سے کم جو ہم کہتے ہیں نارتھ انڈین مسلمانوں کے بیچ تو یہ ایک عام رائے بن گئی ہے کہ طلاق سے پہلے تو مہر نہیں دینا ہے. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ بالکل، یہ مہر کی دراصل اس سلسلے میں اگر ہم اس کو جانیں، مہر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک معجل عین سے، بالعین معجل، اور ایک ہوتا ہے مؤجل حمزہ سے. لیکن ادائیگی چونکہ لوگ نہیں کر پاتے تو میں اپنی طرف سے اپنی رائے کے طور پر یہاں یہ کہتا ہوں کہ معجل غیر معجل، معجل حمزہ کی جگہ غیر معجل کر دی، جا کے سمجھ میں آ جائے بات. تو جو معجل ہوتے ہیں وہ تعجیل یعنی عجلت سے ادا کرنے کے ہوتے ہیں، جلدی ادا کرنے کے مہر. قاضی اس کو اپنے نکاح نامے میں درج کرتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ فی الفور ادا کی جائیں، یعنی کہ چاہے بوقت نکاح. اور بعض لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ادا کرتے ہیں، اور یہ انتہائی اچھا، اعلیٰ اور افضل طریقہ ہے. چونکہ مہر کا یہ حق ادا ہو گیا شب زفاف سے پہلے، جی شب خلوت سے پہلے، مباشرت سے پہلے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے، اس کو شریعت نے پسند کیا اور بہت ہی اچھی نظر سے دیکھا. دوسرا غیر معجل یعنی مؤجل حمزہ سے. اب اس میں ایک مہلت ہوتی ہے، ٹائم لمٹ ہوتی ہے اس کی، کہ کبھی آپ اس وقت ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو اس میں ہم ایک لفظ بڑھاتے ہیں. میں قاضی ہونے کے حصے بیان کر رہا ہوں، چونکہ بہت سے مرحلے آتے ہیں، ان مرحلوں کو سامنے مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ وہاں آن ڈیمانڈ یعنی عند الطلب، جب مانگے لڑکی جب دے دیں. ہاں، حسب سہولت نہیں. حسب سہولت میں تو لڑکے کو آزادی مل جاتی ہے کہ وہ ادا کرے گا نہیں کرے گا، وہ کہہ دے گا میری سہولت کے مطابق ہے، تو زندگی گزر جائے گی پوری اور وہ اس میں سہولت ہی نہیں ہوگی. اب وہ لڑکی بیچاری انتظار میں رہے گی. تو اس لیے آن ڈیمانڈ یا تو غیر معجل بھی ہو تو ایسے کرا جائے تاکہ اس کو حق ادا زندگی میں ادا ہو جائے. اور اگر لڑکا پریشرائز کر کے لڑکی سے مہر معاف کراتا ہے تو شریعت میں مہر معاف نہیں ہوتا. یہ قرض ہے اور قرض کو معاف نہیں کرایا جاتا، معاف کیا جاتا ہے اگر خود کریں. کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے، اگر آپ سماج میں نکل کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں خود عورتوں کے بیچ ایک یہ سمجھ بیٹھ گئی ہے کہ مہر اگر طلاق نہیں ہوا تو بس معاف ہی کرنا ہے. اس پر کیا مطلب، کیا یہ جو سماج میں یہ جو طریقہ اپنا لیا ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیے، وہاں لڑکی نروس ہوتی ہے اور وہ بہت اپنے آپ کو لوٹا پٹا سا محسوس کرتی ہے. وہاں جا کر کے اس کی جو وہ ہوتی ہے اپنی، وہ ایک طرح سے نیچر بن جاتا ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ مجھ پہ ایسا نہ ہو کہ شوہر میرا ظلم اٹھائے، میرے سسرال والے مجھ پہ زیادتی کریں. تو ان کی خوشنودی کے لیے وہ بیچاری معاف کر دیتی ہے، مگر وہ چار و ناچار کرتی ہے، خوشی سے نہیں کرتی ہے. وہ غلط ہی ہے، وہ غلط ہے اور وہ معاشرے میں چلن نہیں ہونا چاہیے. اب نے ایک بڑی اسی وجہ سے حسب حیثیت دولہا مہر رکھنا چاہیے تاکہ وہ ادا کر سکے. اچھا، آپ تو بہت سارے آپ نکاح پڑھاتے ہیں، تو آپ کچھ ایسا، کیا کبھی آپ کے سامنے ایسا موقع آیا ہے کہ عین نکاح کے وقت اس بات پر جھگڑا ہوا ہو دلہا دلہن کی فیملیز کے بیچ میں کہ بھائی کتنا مہر ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، یا پھر اس بات پر لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، کچھ مطلب کچھ جسے کہتے ہیں ٹینشن؟ کیا ایسا ہوتا ہے یا ایسا کبھی ضرورت نہیں پڑی ہے؟ نہیں، ایسا کم زیادہ پر بحث ہوتی ہے، تنازع بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور اگر بردبار قاضی ہے تو اس میں رول بھی ادا کرتا ہے، ان کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ دونوں میں کوئی اختلاف نہ بڑھے. شادی کا خوشی کا موقع ہے تو وہ اس میں رول ادا کرتا ہے اپنا. تو اس سلسلے میں ایک بات اور آتی ہے کہ مہر کے سلسلے میں وہ جو آپ نے ابھی کا فرمایا کہ اس کی ادائیگی ہونی چاہیے اور ادائیگی کو ہی ذمے لینا چاہیے. جی نہیں، کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کو ایسا کوئی جھگڑا سالو کرنا پڑا ہو عین نکاح کے وقت؟
عین نکاح کے وقت میں نہیں، میرے ساتھ کبھی ایسا پیش نہیں آیا، میں نے اس کو کنٹرول کر لیا. نہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑی کنٹرول کبھی؟ کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوا ہے. کچھ بہت جی کچھ ایسا ہو ہوا. جو آپ ہمیں بتا جیسے سکیں؟ ابھی مجھے حال میں یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ آپس میں طے نہیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا، لیکن وہ سب ایک دوسرے کے اوپر اس لیے ٹال رہے تھے کہ برا نہ مان جائے کوئی، تو قاضی جی طے کر دیں گے. میں نے وہاں رکھی بات کہ مہر فاطمی رکھ لیجئے. تو لڑکے کا جو والد تھا ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں مہر فاطمی نہیں. انہوں نے کم زیادہ سمجھ کے ایسا کیا ہوگا، انہوں نے 50,000 روپے طے کر دیے اور وہ مہر مقرر ہو گیا. ایک اور میں شق بتا رہا ہوں کہ کبھی مہر طے نہیں ہوتا. فرض کر لیجئے لا علمی اور بے خبری کی وجہ سے شریعت سے، اس وقت کیا کریں؟ طے نہیں ہوا تو فرض تو رہ گیا. فرض تو رہ گیا. اب اس میں اسلام رہنمائی یہ دیتا ہے، سیرت نبوی میں رہنمائی یہ ملتی ہے، گائیڈ لائن، کہ جو اس کی ہم پلہ لڑکی ہے حسن میں اور وقار میں، تعلیم میں، خاندان میں، جو ہم عمر بھی ہو، ہم عمر کے قریب قریب ہو، تو اس کا جو مہر رکھا گیا ہے اسی مہر کے مطابق اس کا آٹومیٹک مہر طے ہو جائے گا. مہر طے. اس کو مہر مثلی کہتے ہیں. مہر مثلی مہر کہتے مثلی ہیں. کہتے یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے، جیسا کہ میری اپنی سمجھ ہے، کہ بہت زیادہ لوگ کم سے کم مہر لکھانا چاہتے ہیں پہلے ہی، اور اس چیز کو جیسے ایک طرف تو دہیز ہوتا ہے جسے زیادہ دکھانے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے لاکھ دے دیے، اتنے کروڑ، گاڑی. اس کے اگر ٹھیک اس کے ہم اپوزٹ دیکھیں تو مہر کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت امیر لوگ ہوں گے 1 لاکھ کا مہر ہوگا. آپ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کم مہر اپنی اوقات کے حساب سے کم ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں عام طور پر دہیز زیادہ ہوتا ہے، مہر کم ہوتا ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور دوسرا یہ بھی بات آپ بتائیے کہ خود آپ کا اپنا کوئی ایکسپیرینس ہوگا، آپ نے آج تک سب سے زیادہ کتنے مہر پر اور سب سے کم کتنے مہر پر آپ نے خود نکاح پڑھائے ہیں؟ دیکھیے اس سے کم تو مہر کبھی طے نہیں ہوا، چونکہ ہم لوگ مسئلہ جانتے ہیں، تو 10 درہم سے کم تو ہم کبھی نہیں رکھنے دیتے کسی کو. لیکن اتنا ہوا ہے کبھی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا. 10,000 20,000 5,000 5,000 تک تو میں نے دیکھا ہے. 5,000 تک لوگ رکھتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ؟ زیادہ تو 5 لاکھ تک بھی میں نے دیکھا ہے. اور بعض مرتبہ اس سے زیادہ بھی، باہر کے اگر نکاح ہوئے تو. جی. تو یہ تو بہت ہی اس کی بات ہے، کم ظرفی کی اور گری ہوئی حرکت ہے کہ یہاں حقوق کے معاملے میں جہاں ہم واقعی، آپ نے جیسے کبھی سوال اٹھایا کہ بینکٹ ہال ہم 15 20 لاکھ اور 50 لاکھ کا وہ کرتے ہیں، بک کرتے ہیں، اور بہت سارے انتظامات کھانے پینے میں، 100 ورائٹیاں ہمارے کھانے میں ہوتی ہیں، اور بہترین اسٹیج ہوتا ہے، ویڈیوگرافی کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، اور باجے گاجے پر، ڈیک پر بہت خرچ ہو جاتا ہے، فضول خرچیاں بہت ہو جاتی ہیں. اپنے سوٹ پر، اپنے بوٹ پر ہمارے اخراجات کتنے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب عورت کے حق کا معاملہ آتا ہے تو یہ اسلام اس کی بہت ہی سراسر مخالفت کرتا ہے، اور اس کو حق تلفی کہتا ہے اور خیانت کہتا ہے کہ اس کا حق نہیں مارا جائے. مہر سے ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ایک دور تھا کبھی عورتوں کو بالکل جانور کی طرح عزت دیتے تھے، انہیں مار دیا کرتے تھے، بلکہ پیٹ میں ہی مار دیا کرتے تھے کبھی زمانہ جاہلیت میں. تو آج اس وقت سے لے کے آج تک جب اسلام آیا، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، تو انہوں نے آ کر کے عورتوں کے عزت کو، عورتوں کے مقام کو، ان کے درجات کو بلند کیا، اور نکاح کے عین وقت پر اس کی پوری زندگی کے بندھن میں جو ایک معاملہ ہو رہا ہے وہ مہر کا ایک حق واجب کیا. جیسے نان و نفقہ ہے، رہنے کی جگہ اس کی ذمہ واجب ہے، سکنا کہتے ہیں اس کو. سکنا مکان نہیں کہہ رہا میں، اس لیے سکنا کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، چاہے وہ محل ہو، چاہے ایک آشیانہ ہو چھوٹا سا. تو یہ فرض ہوتا ہے. اگر شوہر اس کے لائق نہیں ہے تو اس کو نکاح سے دور رہنا ضروری ہے. ہاں، نکاح سے دور رہنا فرض ہے. وہ روزے رکھے اپنے نفسانی خواہشات کو مارنے کے لیے، لیکن وہ عورت پر ظلم نہیں ڈھا سکتا. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اسے
اس کا حق دیں، اس کے حقوق ادا کریں. جی جی. اور جو کہ اکنامک ہے، اگر آپ دیکھیں اسلام میں شریعت بالکل صاف ہے اس پر. لیکن جب آپ نے ابھی تک ساری باتیں کری ہیں، اتنا پیسہ، یہاں پر ہر جگہ فائننس اور اکنامکس کی بات ہو رہی ہے. دوسری طرف پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر بھی اور جگہ جگہ ہم نے ایسے بہت لوگ دیکھے ہیں جو کہ یہ لکھتے ہیں اور اس کو جگہ جگہ سے ثابت بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ شرائط جو ہیں، کچھ شرطیں رکھ کر، کچھ کنڈیشنز رکھ کر اسے مہر مانا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کچھ سوشل میڈیا پر کچھ جو نئے لوگ ہیں وہ یہ تک کلیم کرتے ہیں کہ پیسہ لینے سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ مہر کے طور پر پیسہ نہ لیں اپنے شوہر سے، آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اتنی قرآن یاد کر لیں گے، حفظ کر لیں گے، اتنی سورت حفظ کر لیں گے اور آپ انہیں سنائیں گے، اور جب اب وہ اسے پڑھے گا تو آپ کو اس کا ظاہر سی بات ہے اجر ملے گا. تو وہ جو اور اس سے آپ کی جنت میں جگہ پکی ہوگی. تو یہ پیسے سے زیادہ اچھا ہے، سننے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے ایک دم سے کہ ہم جنت کا سودا کر رہے ہیں دنیاوی پیسے کے مقابلے. یہ کتنا صحیح یا غلط ہے اس کے بارے میں اور کیا رائے ہے، اور جو اس کے بارے میں وہ حدیث کوٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہیں وہ کتنی معتبر ہیں، اس پر شریعت کیا ہے؟ نہیں، بالکل. یہ اصل میں کیا ہے کہ وہ سماجی برائیوں میں سے یا جو وہمیانہ رسمیں ہیں اور من گھڑت رسمیں ہیں، من گھڑت عقائد ہیں، وہ ہیں یہ قرآن کریم کی تلاوت، نماز، روزہ، عبادات. یہ سب انسان کا اپنی اس سے تعلق ذات سے، اس کا تعلق کسی کے حق سے نہیں جڑ سکتا. پہلی بات ہے یہ. اور اس کو اگر شرط لگا کر کہ اس کو آپ نے پڑھایا، یہ متبادل نہیں بن سکتا، یہ بدل نہیں ہو سکتا مہر کا. مہر کے لیے میں نے جیسا کہ اپنی شروعاتی گفتگو میں اپنے اس پروگرام کے اوائل میں بتایا کہ اس میں رقم یا نقد کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو. ہاں، لڑکی اپنے حساب سے وہ سمجھتی ہے کہ میں خوشحال ہوں، میرا گھرانہ خوشحال ہے، میں خود نوکری کرتی ہوں، میرا خود ذریعہ معاش ہے، میں ٹیچر ہوں، میں وکیل ہوں، میں فلاں عہدے پر ہوں، یا IAS ہوں، سول سروسز میں ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ میں خود کفیل ہوں. تو وہ مہروں کے سلسلے میں ممکن ہے کہ وہ اپنی طرف سے ہبہ کر دے. اسے معاف نہیں کہیں گے، ہبہ کہیں گے، گفٹ کرنا. وہ گفٹ کر سکتی ہے، وہ گفٹ کر سکتی ہے اپنے سے. جی. تو یہ ایک بہت، اس کے علاوہ بھی جیسے پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ سے ہی بات چیت ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ کچھ لوگ شرط بھی رکھ دیتے ہیں، جیسے شاپنگ کی شرط رکھ دی، اور بہت سے لوگ اسے مہر کے ایکویولنٹ یا مہر کی جگہ بھی لینے لگتے ہیں. یہ کیا ہے جو آپ نے بات کہی؟ کیونکہ یہ ہمارے سامنے کبھی نہیں گزرا کہ شرط رکھی جائیں وہ بھی شاپنگ کرانے کی. تو کیا ایسا سچ میں آپ کے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ کچھ میں نے سنا کہ کچھ جگہوں پہ، میں اس شہر کا نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ لوگ بھی ناراض ہو جائیں گے ورنہ چینل کو سن کر کے اس بیان کو، کہ ہمیں یہ الزام دے رہے. چونکہ بات ہماری قوم کا کیا مزاج ہے کہ اگر کوئی بات غلط کرتے ہیں تو اس میں غصے بھی ہوتے ہیں اگر کوئی بیان کرے. اور منکرات کو اسی لیے ختم کرنے کا طریقہ حکمت عملی سے ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ہمیں لٹمار انداز میں کسی کی اصلاح نہیں کرنی. زبان ہماری مہذب ہو اور بہت ہی ثقافتی ہو، ادبی ہو. تو میں اسی انداز پہ کہنا چاہتا ہوں، اسی پیرائے میں، کہ یہ بات سننے میں آتی ہے بعض جگہ پر کہ باقاعدہ تحریر میں، نکاح ناموں میں درج ہوتی ہے بات کہ ہم آپ ہفتے میں 3 دن شاپنگ کرائیں گے، 2 دن کرائیں گے، فلاں مارکیٹ میں لے جائیں گے، خان مارکیٹ میں، یا تاج محل لے جائیں گے، یا لال قلعہ گھمائیں گے، یا فلاں جگہ سیر کرائیں گے. یہ اگرچہ مہروں کے شرطوں پر نہیں ہوتا ہوگا لیکن نکاح سے اسے جوڑ دیتے ہیں. یہ بہت ہی ایک دم بے بنیاد اور بہت ہی خرافاتی رسمیں ہیں. خرافاتی رسمیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو بار بار آ رہی ہے، آپ نے ایک ورڈ استعمال کیا، آپ نے کہا کہ ہبہ کر دیا، یعنی کہ ہم نے گفٹ دے دیا. کئی بار کہا گیا کہ اپنی مرضی سے عورت معاف نہیں کرتی ہے، اور لیکن تب بھی وہ معاف کر سکتی ہے. یہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کا حق ہے. لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت نے معاف کر دیا تھا یا کر دیا ہو اور اس کے بعد اسے بعد میں لگا ہو کہ اس نے غلط کیا، یا کسی وجہ سے وہ بعد میں یہ کلیم کر دے کہ مجھے پریشرائز کیا گیا تھا اس کام کے لیے، تو تب ایسے میں کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، اگر وہ
اس معاملے کو اگر وہ فرض اس کے اعتبار سے کر رہی ہے، دل سے اس نے معاف کیا، وہ خود جانتی ہے اس کو، اس کا دل گواہی دے کر دیتا ہے. اگر اس نے واقعی دل سے، خلوص دل سے معاف کیا تھا، معاف کرنے کا مطلب ہبا کیا تھا. معاف تو وہ اس کا ہوتا ہے جو فقیر ہو، جو سائل ہو، جو گدا ہو، گدا گری کرتا ہو، اس کے لیے معافی ہوتی ہے کہ بھی ہمارا شوہر بیچارہ یتیم، بے کس، ناکارہ، بالکل اس لائق نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے. اپاہج تک لفظ بولا جا سکتا ہے، ورنہ تو وہ صاحب حیثیت ہے تو وہ اس کو قبول بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا اپنی خودداری کی وجہ سے کہ نہیں نہیں محترمہ کیسے کہہ رہی ہیں آپ، میڈم آپ کا حق ہے یہ، میں نہیں معافی آپ کی قبول کروں گا، مجھے تو ادا کرنا ہے، میرے ذمہ ہے، اور جیسے میں آپ کو اخراجات کا کفیل ہوں اور ذمہ دار ہوں، ایسی ضامن میں اس کا بھی ہوں. تو اگر وہ معافی کے بعد بھی اگر ریورس کرتی ہے، جی ریورٹ ہوتی ہے، ریورس ہوتی ہے، تو وہ غلط طریقہ ہوگا اور وہ حیا کے اور غیرت کے خلاف ہے. اگر کر دیے تو ہو گیا، وہ جیسے قرض معاف ہو جاتا ہے. اچھا، تو ایک اور چیز ہے، لیکن کیا وہ واپس لے سکتی ہے؟ مان لیجیے اس نے معاف کر دیا تھا، اس نے اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیا تھا کہ ہبہ کر دیا ہے، تو نہیں، غیرت و حمیت کے خلاف ہے، رجوع نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہوگا بھی نہیں، اسے اگر یہ لگتا ہو اللہ کہ کے یہاں نہیں ہوگا، عند اللہ نہیں نہیں، ہوگا. اگر اسے یہ لگتا ہو کہ وہ پریشر میں اس نے کیا تھا، نہیں لگتا نہیں ہو، اگر ڈالا ہو پریشر، جب پریشرائز کیا ہو، تو ایسے میں حقیقت میں کیا ہو، فی الواقع کیا ہو، نہیں، فی الواقع اگر ایسا ہے تو ایسے میں وہ کیا کرے؟ پھر معاف نہیں ہوگا. میں پہلے کہہ چکا، معافی نہیں ہوگا. معافی نہیں ہوگا. اگر پریشرائز ہونا یقینی ہے کہ پریشر ڈالا تھا، اس پہ دباؤ ڈالا تھا، تو وہ معافی، زور دھمکی یا کچھ بھی کیا تھا، تب آپ تو کو معاف نہیں ہوگا. ایک اور چیز جو کہ ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے، بہت ہی عام، آپ نے بھی دیکھی ہے، ہم نے بھی دیکھی ہے. عام طور پہ سب کی جو ایک رجحان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مہر جو ہے وہ طلاق سے جڑا ہوا ہے. اگر طلاق دیں گے تو مہر دیں گے، اور طلاق نہیں دیں گے تو مہر نہیں دینا پڑے گا. اور اسے اس وجہ سے بھی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خلا کا جو پورا ایک کانسیپٹ ہے اس کے اندر کہ آپ کو مہر معاف ہو جائے گا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں مہر اور طلاق کی، تو یہ سمجھ آ رہی ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے کہ طلاق کے وقت ہی مہر ادا کرنا ہے؟ یہ کہاں سے آنی شروع ہوئی ہے؟ یہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور یہ کتنا صحیح ہے؟ یہ کس طریقے سے لوگ سوچ رہے ہیں؟ بس یہاں یہ بات آتی ہے اصل میں، ایک تو قانونی پہلو سے لوگ سوچتے ہیں کہ تاکہ میں گرفت میں نہ ہوں، ہاں کورٹ وغیرہ کے مقدمے کچہری کے مجھے جانا نہ پڑے، اور میں وہ لڑکی بھی چاہتی ہے کہ میں آزاد ہو کر دوسرا نکاح کر لوں عدت گزرنے کے بعد. اور اسی وجہ سے طلاق کے وقت میں اور موت کے وقت میں یہ چیزیں پیش آتی، موت کے وقت میں بھی آتی ہیں. جب انتقال ہوتا ہے کسی کا، ارے مہر معاف کر دینا، حق مہر معاف کر دینا اگر ہوگا تو. اب قرض دار سے نہیں کہتے کبھی کہ قرض معاف کر دے، اسے بیچارے کو مجبور کرتے ہیں. اب وہ اس لیے کر دیتی ہے کہ اگر میں نہیں کرا تو مجھے لوگ تانے دیں گے، لان تان کریں گے، بھلے اس کے دل میں ہو یا نہ ہو. تو یہ کیوں اس نے اپنی زندگی میں ادا کرنا تھا، اپنے دور حیات میں ادا کرنا تھا. اس کی بیداری پیدا کرنی چاہیے مسجد کے اماموں کو، علماء کو، تنظیموں کو، سماجی اور جتنی بھی سوشل تنظیمیں ہیں، این جی اوز ہیں، ان کو باقاعدہ اس کو ٹارگیٹ پہ لے کر اس مدعے کو آگے بڑھانا چاہیے کہ مہر کیا ہے، مہر کو ادا کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ حق عورت ہے. یہ ہم نے عام طور پہ قرآن میں ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، خوش دلی سے ادا کرو مہر. اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم پہاڑوں کی برابر بھی اِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، پہاڑوں کی برابر بھی مہر دے چکے ہو اس کو، تو واپسی لینے کا حق نہیں. وَلَا تَأْخُذُوا، واپسی نہیں لے سکتے. یہ نہیں ہے کہ 10 لاکھ کا مہر طے ہوا، میں نے اپنی وائف کو دے دیا تھا تو اب میں یہ سوچوں اب یہ میرے ہی کام آئے گا کیونکہ تو میری بیوی ہے. ایسا نہیں ہے، اپنی مرضی سے وہ جو چاہے کرے، وہ اس کی حقدار ہے. اور میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، مہر مقدار میں ہوگا شریعت کے، لیکن زیادہ بھی رکھا تو اپنی اگر انا کے لیے، اپنی شیخی کے لیے رکھا تو شیخی والی چیز تو اللہ کو پسند نہیں. اس لیے ایک لمٹ میں ہی مہر رکھیں تاکہ وہ حق سمجھ کر حق ادا ہو، وہ دے بھی سکے انسان. بالکل صحیح ہے، بالکل آپ نے بہت ہی اچھی بات بتائی، اور سچ میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے شاید ہمارے معاشرے میں اس وقت
کہ جو ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں جن کی ابھی شادیاں ہونی ہیں، لوگ شادی تک بھی پہنچ جاتے ہیں، نکاح ہونے لگتا ہے، نکاح کے وقت بھی انہیں ٹھیک سے یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، جس میں سے مہر ایک بہت ضروری ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا فرض ہے، تو فرض تو بہت مطلب یہ سنت بھی نہیں ہے. لوگ سنت پر دھیان دے رہے ہیں، لیکن جو سنت نہیں ہے اس پر بھی دھیان دے رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو فرض ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں. اسی لیے میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ نکاح کے وقت میں خطبہ دینا جیسے عربی میں ہے، اس کا بھی لب لباب اور خلاصہ بیان ہونا چاہیے. دوسرے ایسے حالات حاضرہ پر جو مسائل ہمارے اوپر عائد ہیں ان کی بھی وضاحت کرنی چاہیے اور توجہ دلانی چاہیے لوگوں کو. اور مسجد کے جمعوں میں جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں بھی حالانکہ ائمہ حضرات کرتے ہیں، اس پہ ایسی بات نہیں، بہت محنت کرتے ہیں. جہیز کی بات آپ نے رکھی، جہیز کے خلاف باقاعدہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں بجنور میں، مظفر نگر میں، اور بائیکاٹ ہے شادیوں کا جہاں ڈیگے وغیرہ بجایا جا رہا ہے. قاضی کوئی نکاح نہیں پڑھا سکتا. اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے، فضول خرچی سے بچانا. اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ایسی چیزوں پر علماء باہر آ رہے ہیں. آپ جیسے آئے، آپ نے ہمیں سمجھایا ہماری اصلاح کی، اور شاید ہمارا شو دیکھ کر بہت لوگ یہ سمجھ پائیں گے کہ مہر کیا ہے، اور لڑکیاں یہ سمجھ پائیں گی کہ ان کا حق کیا ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. اور نکاح کی سنت کے آڑ میں ہمارے بہت سارے مفاسد، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ سن کر کے لوگوں کا. کتنے لوگ عمل میں آ جائیں گے؟ بھائی 20-25% تو عمل کریں گے ہی کم سے کم، اور جو اچھی باتیں ان کو فروغ دیں گے، ان کو بڑھائیں گے. ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ کم سے کم علم حاصل کریں، اس پر عمل کرنا اس کے بعد آئے گا، لیکن پہلے علم تو ہو نہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پوڈ کاسٹ ختم ہوتا ہے. دین اور دنیا کے اگلے پوڈ کاسٹ میں ہم پھر آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.